والذی، اور وہ ذات، قدر، جس نے ہر چیز کا اندازہ لگایا، فہدی، پھر رہنمائی کی، ہدایت دی، ہر چیز کا بالکل درست اندازہ لگایا، فہدی، پھر اس اندازے کے تعلق سے ہدایت دی، یعنی پیدا تو ہوگی، اب یہ شخص پیدا ہو کر نیک بنے گا یا بد، مسلمان بنے گا یا کافر، سعید بنے گا یا شقی. اب جس انسان کا اندازہ اللہ نے سعید ہونے کا لگایا، فہدی، اس کو سعادت کی ہدایت دی، جو سعادت کا راستہ، ہدایت کا راستہ، نیکی کی توفیق کا راستہ. اور جس کو اللہ رب العزت نے شقی یا کافر، بدبخت یا نافرمان بنایا، اس کو نافرمانی کے کاموں کا راستہ دکھا دی، نافرمانی کے کاموں کی ہدایت دی. اور اللہ رب العزت نے اس سے قبل اختیار دیا ہے، انبیاء کی دعوت سب تک پہنچے، انبیاء کی دعوت سب تک پہنچے، یہ راستہ نیک ہے، یہ راستہ برا ہے، تم نے اختیار کرنا. اب بندہ اختیار کرتے، اللہ کو معلوم ہے بندے نے کیا اختیار کرنا. بندہ رب العزت اسی کے اختیار کے مطابق اس کو راستہ دکھاتا ہے. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ جو اختیار کرتا ہے، اس کا اختیار کرنا اللہ کی مشیت سے خارج نہیں. یہ پوری دنیا اللہ کی خلق ہے، اور یہاں اللہ کے امر کے سوا کسی کا امر نافذ نہیں. ایک بندہ اگر ارادہ کرے نیک، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی، اس کے بعد ایک بندہ اگر ارادہ کرے برائی کا، بدکاری کا، اللہ کی مشیت یہی. اس کے پورے جو کارخانہ حیات ہے، اس میں اس کی مشیت کے سوا کوئی چیز نافذ نہیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت کسی بندے کے بارے میں نیک ہونے کی ہے تو کیوں، اور کسی بندے کے بارے میں برا ہونے کی ہے تو کیوں. بس یہاں اذا ذکر القدر فانصت، تقدیر پر بات ہوتے ہوتے یہ اسٹیج آ جائے تو چپ کر دو. یہ اللہ کا راز، یہ کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، کسی کو اس کی اطلاع نہیں. ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ راز منکشف ہوں، لیکن دنیا میں کوئی نہیں جانتا. یہ اللہ کا راز ہے، کسی پر یہ مکشوف نہیں ہے. اور اسی مرحلے پر پہنچ کر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. والذی قدر، اور وہ ذات جس نے ہر چیز کا اندازہ لگایا. مثلا ایک انسان کتنا کھائے گا، اس نے اندازہ لگایا، بالکل صحیح. اور جب وہ بندہ پیدا ہوا، جو اس نے کھانا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو روزی کمانے کے راستے دکھا دی، وہ اسباب اس کو عطا فرما دی. ایک بندہ مالدار ہوگا، اس کو اللہ نے وسیع اسباب دے دی. ایک بندہ تنگ دست ہوگا، اس کے اسباب نے تنگی پیدا کر دی. لیکن ایک اندازے کے مطابق اللہ رب العزت نے سب کو، خواہ وہ انسان ہوں، جانور، پرندے چرندے ہوں، سب کو جو روزی دینی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب کی رہنمائی فرما دی اور سب کو راستہ بتا دیا. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے تمام خلائق کی تقدیریں لکھ دی. وکان عرشہ علی الماء، اس وقت اللہ کا عرش پانی پر. 50,000 سال پہلے آسمانوں اور زمینوں کی بھی تخلیق سے پہلے تو تقدیر لکھی جا چکی. اللہ نے یہ تقدیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بالکل درست انداز. اب اس کے مطابق جو انسان آتا ہے، یہ جو جانور، پرندہ درندہ، اللہ تعالیٰ جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو راستہ دکھاتا ہے.